صحیح ہے. اگر کہیں سے 100 آدمی آ رہے ہیں 10 جماعتیں بنا رہے ہیں تو جماعتیں بنا کے لائیں مساجد سے, اور پھر یہ جماعتیں اختلاط بھی کریں, ٹھیک ہے نا, آپس میں وہیں سے طے ہو جائے کہ ہر جماعت نے آپس میں وہاں پہ ہر بیان کے بعد جب اجتماع عمل ہو جائے اس کے بعد آپس میں اختلاط کرنا, لوگوں کو تیار کرنا, لوگوں کے جذبات جو بنے ہیں اس کو وصول کرنا, اور ایسی محنت کرنا کہ وہاں سے نقد جمع ہے. ایک آدمی سب اجتماع پہ آیا ہے لیکن اس کو چلے 3 چلے کے لیے, جو چلے 3 چلے لگے ان کو ممالک کے لیے, اندر ساکھ کے لیے, تو قربانی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. تو اس کی سب کوشش کریں گے ہر علاقے, ہر مسجد والے. یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بڑی بڑی دیگیں آ رہی ہیں, بڑے بڑے پتیلے آ رہے ہیں, بڑے بڑے دسترخوان لگ رہے ہیں, بلکہ 10 کی چھوٹی چھوٹی جماعت بنائیں. اب اس کا ایک ذمہ دار طے ہو جائے, وہ ان جماعتوں کو دیکھے گا, سنبھالے گا, چھوٹے دسترخوان ہوں گے, جتنی ساری چیزیں سمٹ جائیں گی اور اس میں سہولت اور آسانی ہوگی. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ضروریات میں جیسے کھانا پینا سارا وقت ہم کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اجتماع کے دوران ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا کھانا سادہ ہو اور کم وقت میں ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. ایک تو وقت ہمارا قیمتی بنتا ہے, دوسرا زیادہ کھائیں گے تو آپ سمجھتے ہوئے کیا ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے نا. تو اس لیے کم کھانا فائدے کی چیز ہے. تو ہم اپنے کھانے کو سادہ بھی رکھیں اور ضروریات کو کم وقت میں انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہمارا دسترخوان سادہ ہوگا اور کم وقت میں ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ, وہ وقت ہمارا بچے گا تو اللہ یعنی ان اعمال میں لگے گا جن میں ہم کو لگانا چاہیے. اسی طرح اس کی کوشش, ابھی میرے پاس ایک ساتھی آئے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت عمر ایسی ہو گئی ہے اور بار بار مجھے تقاضا ہوتا ہے تو مجھے کوئی کارڈ دے دے, پاس دے دے. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں آپ معذور ہیں, تو معذور کے لیے اللہ پاک نے احکامات الگ رکھے ہیں. تو اگر ہم سارے معذورین کے لیے اگر خاص کوئی جگہ بناتے ہیں تو جن کی, اب جس میں حویلی ہے, یہ چمن ہے جہاں پہ مہمان ٹھہرتے ہیں, تو اگر ہم کارڈ بنا کے ساتھی کو کارڈ دے دیں تو جن لوگوں کے لیے وہ سہولت بنائی گئی ان کو تو بھی سہولت نہیں میسر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بیمار, معذور اور ضعیف العمر احباب کو ہمراہ نہ لیں. ایسے ساتھی جو بیچارے معذور ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, تو بھئی وہ اپنے مقام پہ رہیں انشاءاللہ. وہاں رہ کے دعا کریں, اعتکاف کریں, اپنی مسجد میں روزے رکھیں, وہاں رہ کے اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ ان کا پورے اجتماع میں شرکت ہوگی. مطلب بعض کو ہوتا ہے ایسے بیمار ہوتے ہیں, تقاضا آ جاتا ہے پیشاب کا, کسی وجہ سے اور تقاضے ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہوں. تو ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اپنے مقام پہ رکھیں انشاءاللہ. اسی طرح بے ریش بچوں کو بھی نہ لائیں. ایسے نوجوان جن کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے تو ان کو بھی محلوں میں رکھیں. باپ ہم کہتے ہیں بچے ہیں چلے جائیں گے تو فائدہ ہوگا, نہیں بھائی, ان کو ایسے بچوں کو اپنے مقام پر رکھیں. ہاں 12 سال کا بچہ ہے, سیروزہ میں اپنے ساتھ نہیں کرے, لیکن اجتماع میں لانے کی بے ریش بچوں کو اجتماع میں نہ لایا جائے. تو اس کی سب جگہ کوشش کی جائے. ہر ساتھی اپنے سامان کی خود حفاظت کرے اور قیمتی سامان اور غیر ضروری نقد رقم لگانا. تو یہ بھائی اجتماع ہوتا ہے نا, تو آپ سب جانتے ہیں بھائی جب مال ہوتا ہے وہیں ڈاکو آتے ہیں, جب ایمان والے ہوتے ہیں تو وہیں شیطان تنگ کرتا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ سارے کے سارے نیک لوگ ہیں, وہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ جو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہم اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں, ایسی چیزوں کو نہ لائیں جن چیزوں کو لانے سے ہمیں اور آپ کو, یعنی جن چیزوں ایسی چیزیں لانے سے ہم احتیاط کریں, قیمتی چیزیں نہ لائیں, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ایک نظام بنا ہوا ہے نا, ہر علاقے کو جگہ مختص کی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نقشے بن جاتے ہیں, ہر علاقے والوں کو اپنی اپنی جگہ متعین کر دی جاتی ہے. تو اس میں سہولت بھی ہے. ایک تو ہر مسجد والے اکٹھے ٹھہرے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو غیر آدمی آتے ہیں تو پہچانا جاتا ہے فوراً. تو اپنے علاقوں میں ٹھہرنے کی ہم کوشش کریں جو علاقے میں متعین. ہاں اگر کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو دھکے نہیں دیں گے, باغ اپنے علاقے میں ایسا نہیں کریں گے. اس کو بٹھائیں گے, آرام سے ان کو بٹھائیں, اس کا اکرام کریں, پھر اس سے پوچھیں آپ کا علاقہ کون سا ہے, وہاں ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی وصولی کر سکتے ہیں. تو اپنے جگہوں پر ٹھہرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک مسئلہ آ جاتا ہے ہمارا پارکنگ کا. تو پارکنگ کا نظام بناتے ہیں ساتھی, اور بڑا مضبوط نظام بناتے ہیں. تو کوشش کی جائے ہم اپنی گاڑیاں جو ہے نا پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر ہی پارک کریں. سب سے اچھی بات تو کیا ہے کہ بڑی سواریوں میں آئیں, سواری میں اتار کے چلی جائے, اتوار کے ہم کو لینے آ جائے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے. اب مثال طور پہ ایک محلے سے
40 آدمی آ رہے ہیں اور پتہ چلا 20 موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، تو یہ 40 آدمی اگر ایک کوسٹر کے اندر آ جائے تو بتائیے کتنی سہولت ہے. سامان لے کر اتارا اپنا، اور کوسٹر والا گیا، اس کو بھائی پیر کے دن اتوار کے دن 12 بجے آ جانا، پہ لے جانا، 1 بجے آ کے لے جانا، کیا مسئلہ ہے. تو اگر اس کی ہم کوشش کریں کہ کم سے کم سواریوں میں آئیں، تاکہ یہ جو مسئلہ بنتا ہے نا، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں پتہ کتنی موٹر سائیکلیں ہو جاتی ہیں، پھر بعض اوقات تو ساتھی جگہ بھی بھول جاتے کہاں پارکنگ گاڑی پارک کریں گے. تو بڑی سواریوں میں آنے کی کوشش کریں، اس میں انشاءاللہ بڑی سواریوں میں آئیں. اور بڑی سواری اور چلو وہ ٹھہرتی بھی ہے تو ایک ہی گاڑی ہوگی، 20 آدمیوں کے لیے، 25 آدمیوں کے لیے، 40 آدمیوں کے لیے. تو جو جگہ مختص کی گئی ہے پارکنگ کی، اسی جگہ اپنی گاڑیاں پارک کریں، اور کسی صورت میں بھی سڑک اور اس کے اطراف میں پارکنگ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر ساتھی پریشان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں سارے ساتھی کوشش کریں کہ جو ہمارے پہرے والے ہیں، پارکنگ والے، ان سے تعاون کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری وجہ سے ایک اپنے فائدے کی وجہ سے اجتماعی نقصان کا ذریعہ نہ بنے، اجتماعی پریشانی کو نقصان. یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ خود قربانی دیتا ہے اوروں کے لیے. ایسا نہ ہم سے کیا کیا بھائی راستے میں کوئی رکاوٹ والی چیز ہو، تکلیف دہ چیز، اس کو ہٹا دو، یہ حکم ہے نا اللہ. ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو بتائیے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنے. تو ہم کوشش کریں کہ بھئی راستے اپنی گاڑیاں جو ہیں پارکنگ کی جگہ پہ رکھیں، اور پارکنگ والوں سے، پہرے والوں سے تعاون کریں. اسی طرح عام طور پہ بعض ساتھی ہمارے آتے ہیں محلوں سے، آخری دن آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، اس وقت پارکنگ پوری فل ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی ساتھیوں نے اضافی پارکنگ اجتماع گاہ کے قریب بنائی ہوتی ہے آخری دن کے لیے. تو ہم معلوم کر لیں اس سے اور وہی پارک کریں. اب جب سڑک پہ ساتھی پارک کر کے چلے آتے ہیں، وہ مانتے بھی نہیں ہیں ساتھی بعض اوقات، تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. جب دعا کے بعد سواریاں نکلتی ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے محلوں کے اندر ساتھیوں کو، ہمارے محلوں سے ساتھی جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون دعا کے لیے آتا ہے ہمارے محلوں سے، تو ہم سے بات کر لیں انشاءاللہ. اچھا جی، ہمارے صاحبان جو لگتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت آسان اللہ نے کر دیا، اتنے بڑے پنڈال کے اندر ہر مسجد والے اپنا صاحبان آ کے لگا دیتے ہیں. تو ان ساتھیوں سے درخواست ہے جو صاحبان لگانے جائیں، وہ بدھ کی نماز، بدھ کے دن آئندہ 24 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لگانا شروع کریں، اس سے پہلے نہ جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جب اپنی گاڑیاں لے کر کے جاتے ہیں تو کوشش کریں جو راستے ہیں نا گاڑیاں وہاں کھڑی کریں، برائے مہربانی. جہاں پہ پردے لگانے ہیں نا، صاحبان لگانا ہے، وہاں پہ گاڑیاں لے کر نہ جائیں. بڑی مشکل. ابھی آپ جائیں، ہمارا کل جانا ہوا، زبردست قسم کے نشان لگے ہوئے ہیں صفوں کے، بیچارے بڑی محنت سے، کوئی چھوٹی موٹی صف نہیں ہے ہماری، آپ جانتے ہیں کتنی لمبی صف ہے. جب گاڑیاں اس پر چلتی ہیں تو ان صفوں کا نشان ختم ہو جاتا ہے. اب جنہوں نے بیچاروں اتنی قربانی دے کے مشقت کر کے صفوں کے نشان بنائے، ہم اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے کہ یہاں سے پردے اٹھا کے وہاں تک لے جانے کے لیے ہم اپنی جو ہے نا وہ صفوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ساتھی اپنی گاڑیاں دور کھڑی کریں، راستوں ایسی جگہ کھڑی کریں جو گاڑی رکھنے کی جگہ ہے، میدان کے بیچ میں جہاں صفیں بنی ہوئی ہیں، برائے مہربانی وہاں پہ گاڑیاں لے کر نہ جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. صفوں کو خراب نہ کریں. اچھا، اسی طرح جو ہے جب آپ اجتماع ختم ہو جائے گا اور صاحبان کھولتے ہیں، تو صاحبان کو کھولنے کے اندر ہم کوشش کریں، بار نیچے اوپر سے نا ساتھی ماشاء اللہ سمجھدار ہو گئے، جو ڈنڈا اور بانس ہوتا ہے اس میں چاقو لگا کے یوں کر کے کاٹ دیتے ہیں. تو وہ جو چندیاں ہوتی ہیں جن سے جوڑا ہوتا ہے وہ تاروں پر رہ جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے وہ تار لگے ہوئے ہیں. اچھا، جب بارش ہوتی ہے تو تار سے بارش ٹپک جاتی ہے، لیکن جب چندیاں لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر کپڑے کی تو وہ گیلی ہو جاتی ہے. جب وہ گیلی ہو جاتی ہے تو اس حصے میں تار کے زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جاتا ہے تو تار ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے جلدی سے بس کاٹو، پردہ اتارو، تو وہ ہمیں نہیں اندازہ، تو کچھ نہیں ہے، ہمیں تو محسوس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر 10,000 چندیاں رہ گئی تو وہ 10,000 جگہ پہ تار ضائع ہو جاتا ہے. بارش ہوتی ہے سال میں اور اوس بھی پڑتی ہے تو تار، وہ کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، اس گیلا ہونے کی وجہ سے وہ زنگ پڑتا ہے اور زنگ کی وجہ سے تار ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کی کوشش کریں، تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، بھائی اس کو کھول لیں. شروع سے ایسے لگائیں کہ وہ آپ یوں کر کے کھولیں تو کھل جائے. جب لگائی رہے تو ایسی چندی، ایسی وہ اس کو گٹھا لگائیں جس سے آسانی سے کھل جائے. اور ماشاءاللہ ہر جگہ جوان ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تھوڑا سا ہمت لیں، اس کو کھول لیں اور ساری چندیاں کاٹ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش ہو
کہ ہم فجر کے بعد اس کو نہ کھولیں، بلکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فوراً نہیں جانے دیں گے، پارکنگ کا نظام ہمارا بندہ ہوا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے اتوار کا دن بھی ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے پردے لگے رہیں، دعا کے بعد ہم پردے اتاریں، اس سے جو ہے ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو پردے ہم لگائیں گے بدھ کی صبح کو اور اتاریں گے بدھ اتوار کے دن دعا کے بعد، اور اتاریں گے پورے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ آپ درخواست ہی کر سکتے ہیں، آپ حضرات سے تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو اس میں سب کو سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے یعنی اجتماع کے دوران کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹوپی والا آ جاتا ہے، تسبیح والا آ جاتا ہے، وہیں راستے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیچنا شروع کر جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمدردی ہوتی ہے، نہیں بھائی، ہمارا اجتماع، حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے اجتماع کے اندر ایسی فضا ہو جیسے معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف کی فضا ہو، وہاں کوئی خرید و فروخت کی فضا، کوئی دوسری فضا جس سے توجہ ہماری ادھر ادھر جائے وہ نہ ہو۔ تو جہاں ہمارے علاقے میں ایسے ساتھی ہوں ان کو منت سماعت کرے، ان کو خوشامد کرے، ان کی چیزیں سمیٹیں، اس سے کہ برائے مہربانی آپ اجتماع اعمال میں شریک ہوں۔ تو ہم جو ہے اور لیکن کریں نرمی کے ساتھ، جھگڑا فساد ایسی شور شرابہ نہ کریں، بلکہ ایسی کوشش کر لیں، دو چار دفعہ انشاءاللہ کریں گے نا تو سب چلے جائیں گے وہاں سے۔ آ جاتے ہیں ساتھی، پھر ہم لوگ ہم بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی ٹوپی کتنے کی، تسبیح کتنے کی، کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو مہربانی کر کے ایسے جو لوگ آ جاتے ہیں اجتماع گاہ میں، میدان کے اندر، وہ عام طور پہ نظر محسوس نہیں ہوتا، جب آتے تو نہیں، وہ سلیپنگ بیگ ہوتا ہے کندھے میں، اس کے اندر ساری ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس میں تسبیحیں ہوتی ہیں، اس میں مسواک ہوتی ہے، اور راستے میں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھی بھی سیدھے سادھے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم خریدیں ہی کہ نہیں تو بیچارے کیا کریں، وہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھی برائے مہربانی بیٹھے ہی نہیں، اور کوئی سمجھدار ساتھی جا کے ان سے معذرت کر لے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسے وہ کھانے کی بات آئی کہ بھئی کھانا ہمارا سادہ ہو اور کم سے کم وقت لگے، اسی طرح اس کی بھی درخواست ہے کہ جب اجتماع اعمال ہو رہے ہوں تو اس دوران میں ہمارے کھانے کی فضا نہ بنے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور میں کھانا کھا رہا ہوں، تو کچھ ابا بات کر رہے ہو اور ہم کھانا کھا رہے ہوں، ابا کی بات توجہ سے نہ سنے تو آدمی کہے یار کیا عجیب بات نہیں، اس کے باپ سے بات کر رہا ہے اور یہ ابا کی بات نہیں، تو کھانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ہم کھانا کھا رہے ہوں تو عجیب سی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے یہاں اجتماعی اعمال کے دوران ہم سب کے سب، اسی طرح پنڈال کے اندر چولہے نہ جلائیں۔ ویسے تو رائے میں تو چولہے لے جانے کی ممانعت ہے، تو یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ پکا پکا کھانے کی ترتیب بنا لیں، کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہے تو شاید ان حضرات نے کچھ مختص کی جگہ وہیں پہ چولہے جلائیں، ٹھیک ہے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہے چولہے جلانے کی تو جو جگہ ہمارے ساتھیوں نے اجتماع گاہ کے اندر، پنڈال کے اندر برائے مہربانی کوئی چولہے نہ جلائے جائیں، جو جگہ مختص کی بھی ہے ذرا فاصلے میں وہاں جا کے لگائیں۔ اچھا، ویسے ہماری دین نے ہم کو صفائی سکھائی ہے، فرمایا کہ بھئی اپنے صحن کو صاف رکھو، یہودیوں کی طرح اپنے صحن کو گندا نہ رکھو۔ گھر میں آدمی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جہاں 3 دن رہ رہے ہیں تو وہ جگہ وہیں پر کھانا کھا رہے ہیں، وہیں پہ چھلکے رکھے ہیں، وہیں پہ دودھ کے ڈبے رکھے ہیں، وہیں پہ پتلی مٹھائی کے ڈبے، پتہ کیا کیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سمیٹے، اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ رکھے اور سارے سب چیزوں کو سمیٹ کے اس میں ڈال کے، اور جو جگہ باہر راستے میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں ڈال دیں۔ اسی طرح درخواست یہ ہے کہ جب اجتماع ختم ہو جاتا ہے تو ایک لمبا چوڑا عملہ لگنا پڑتا ہے، عملہ لگانا پڑتا ہے صفائی کے لیے۔ اب ہر مسجد والے، مثال میں 4 پردے کسی مسجد والے کے پاس، کتنی جگہ ہے وہ؟ 13 بائی 15 کی جگہ ہے، 13 بائی 15، 13-15 کا ایک گالا ہے۔ اب 4 اگر گالے کسی کو ملے تو کتنا بنا بھائی؟ 26 بائی 7 کی جگہ بنا۔ اب اس کو ہم صاف کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، تھیلی ہے، فلاں چیز اٹھا کے شاپر میں ڈالا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہمارا یہ کووڈ کے بعد اجتماع ہوا، آپ حضرات پریشان نہیں ہوگا، 5-10 منٹ اور لے لوں گا، اپنی ضروری چیزیں ہیں تھوڑی سی۔ تو کووڈ کے بعد ہمارے جو بیماری کے بعد جو اجتماع، مختصر اجتماع تھا ہمارا، اور مجمع بھی تھوڑا تھا، اور یہ تھا کہ ایک اجتماع ختم ہوگا اور اسی شام کو دوسرا اجتماع شروع ہوگا، 1.5 دن کا اجتماع تھا وہ۔ تو پہلا اجتماع جو ختم ہوا تو اس کے بعد میں، اور اس میں بھی بات ساری آئی تھی کہ بھائی چونکہ ساتھی شام کو آنے والے ہیں، دوسرا اجتماع شام کو شروع ہونے والا ہے، تو آئیں گے تو پہلے اجتماع والے مہربانی کر کے اپنی جگہ کو صاف کر کے جائیں۔
تو میں دعا کے بعد نکلا، میں نے کہا جائزہ لیں. اللہ کے بندوں کو سے 90% میدان صاف تھا. تو ہم نے کبھی دوبارہ اگلے ساتھی آئیں گے تو ہم ان کے لیے صفائی کر کے جائیں. تو اگر اجتماع بھی ہم کر لیں پھر ٹھیک ہے، سب وہ تو نہیں آ رہا، اگلا کوئی اجتماع تو نہیں ہے، لیکن بیچارے ہم جو ہمارے اجتماع کی جماعت ہے ان کے لیے ہم کیوں بوجھ ڈالیں گے. تو اس لیے کوشش کر کے اپنی جگہ کو صاف کر کے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. ایسا اس دفعہ ہو کہ ہمیں اجتماع کا کے ذمہ دار ہماری پنڈال کی جماعت ہے کہ یار یہ تو زبردست اجتماع ہو گیا، ساری چیزیں وہ اسی جگہ ہو جائے کہ پلاسٹک کی بوتلیں ایک چیز میں ڈال دیں، گتے ایک چیز میں کر دیں، باقی کچرا ایک چیز میں کر دیں، ان کو سہولت ہو جائے گی. وہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، جس چیز کو جہاں ٹھکانے لگاؤ تو وہ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ بھائی اپنی جگہ کو ویسے بھی صاف رکھیں دوران اجتماع بھی، اور جب اجتماع سے فراغت ہو جائے تو اپنی جگہ کو صاف ستھرا کر کے جائیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، ہم کوشش کریں منگل کو بھی اس کو چلائیں، اور ہر مسجد کی جماعت اپنے مجمع کو اجتماع سے پہلے، چاہے آپ بدھ کی صبح کو جمع ہوں گے یا جب بھی جمع ہوں، جمعرات کو جب بھی جمع ہو، اس سے پہلے یہ پورا مذاکرہ کر کے اپنی مسجدوں کے ساتھیوں کو لے کر آئیں. اسی طرح بعض اوقات ساتھی کی طرح ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں تو گڑا کھول دیتے ہیں، تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو ہاتھ دھونے کے لیے بالٹی رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہاتھ دھونے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد باہر جانا مشکل ہوتا ہے، ایک بالٹی رکھ لی جائے اور ہاتھ دھو لیے، اور اس کے بعد جو ساتھی وضو کرنے جائے، ماشاءاللہ 2 جوان ساتھی ہوں گے، 2 ساتھی بالٹی پکڑ کے لے جائیں گے اور بالوں میں پانی ڈال دیں گے. تو اس جگہ کو، جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وہیں پہ آپ نے گڑھا کھودا ہے. جب گڑھا کھود دیا تو ظاہر سی بات ہے، اللہ معاف کرے، کوئی اس میں پان کھائے گا تو اس کا بھی وہ کرے گا، کوئی کچھ اور کرے گا، تو وہ عجیب و غریب چیز بن جاتی ہے. اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے چلتے تھے آدمی کو دھیان نہیں پڑا تو اس پہ پاؤں پڑ جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے. تو اس لیے اجتناب کریں. ایسے ہی ہم بینرز وغیرہ، سارا کراچی پڑھا لکھا شہر ہے، آسان ہے. ہمارے ہر ستون کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، ہر پلر پہ نمبر لکھا ہوا ہے. نمبر بتا دیں اپنے، بھائی فلاں جگہ. اب بینرز بھی لگ جاتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی فلاں علاقے والے کہاں بیٹھے، فلاں علاقے والے. بہت اشد ضرورت ہے تو 1.5 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک چھوٹا سا بینر کتبہ لگا دیں بس. کوئی ایسی خاص نشانی کہ کوئی بال لگا رہے، کوئی چھتری لگا رہے، کوئی کچھ، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آ جائیں گے سب. تو لمبے لمبے بینرز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح وہاں تار لگے ہوتے ہیں، بجلی کے تار ہیں، تو بجلی کے تاروں پر بعض اوقات لوگ کپڑے ڈال دیتے ہیں. تو اس سے بھی ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بھی اپنے اجتناب کریں. اچھا، ہمارے علاقوں میں جماعتیں آئی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے. اس وقت 250 جماعتیں کراچی میں کام کر رہی ہیں، جن میں سے بڑی جماعتوں کا وقت اجتماع میں پورا ہوگا. تو یہ ساری جماعتیں جس جس علاقے میں کام کر رہی ہیں اسی علاقے میں جماعتیں ٹھہریں گی. تو جماعتیں بھی اس کو نوٹ کر لیں، اور علاقے والے بھی اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کریں گے جماعتیں ہماری مدد کے لیے آ گئی ہیں. تو ان جماعتوں اپنے علاقوں میں ٹھہرائیں، اور جو ہے ان سے وصولی بھی کرائیں اور ان سے کام کروائیں. جماعتیں بھی اہتمام کریں اس کا. اور جیسے ابھی شاید سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی آپ حضرات سے جماعتوں سے، اور علاقے والے بھی کوشش کریں کہ جماعتیں جو ہیں ہمارے علاقوں میں ٹھہریں، اور جن کا وقت باقی ہے تو ان کی تشکیل اسی علاقے میں باقی ہوگی تو وہی دوبارہ اس علاقے میں چلے جائیں. بیرون کی جماعتیں خصوصاً، جو بیرون کے مہمانوں کی جماعتیں ہیں، تو بیرون کی مہمانوں کی جو جماعتیں بیرون مہمانوں کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان مہمانوں کو، جتنے بیرون کے مہمان ہیں ان کو ہماری حویلی کے ساتھ ایک چمن ہے، تو اس چمن میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو جو بیرون کی مہمان والی جماعتیں جب وہ تشریف لائیں تو مہمانوں کو حویلی کے ساتھ چمن میں بھیج دیں، اور ان مہمانوں کو یا خود بتا دیں کہ بھئی آپ کے ساتھی، پاکستانی ساتھی کہاں ٹھہرے. ظاہر سی بات، مثال ایک جماعت ناظم آباد میں کام کر رہے ہیں تو ہم بتا دیں بھائی ناظم آباد کے حلقے میں فلاں سطح پہ ہماری جماعت بیٹھی ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی ضرورت پڑے مہمانوں کو تو ہمیں بلا دیا جائے. تو مہمان سارے ٹھہریں گے، بیرون کے مہمان جو ہیں جماعتوں میں وہ سارے ٹھہریں گے حویلی کے ساتھ چمن میں، اور پاکستانی احباب جس علاقے میں کام کریں اس علاقے میں ٹھہریں گے. اور دعا کے بعد اگر وقت باقی ہے تو جماعتیں پھر دوبارہ اسی علاقے میں چلی جائیں گی. تو علاقے والے بھی اس کا اہتمام کریں کہ جماعتوں کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں، اور جماعتیں بھی اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ. اسی طرح ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں علاقوں سے، خواص آتے ہیں، تو بھئی ہماری دعوت پر ہی آتے ہیں. تو ہم کوشش ہے علاقے والے اس کی کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء اکرام کو، اپنے خواص کو ٹھہرائیں، اور ان کی جس اکرام کا وہ ان کے جو اکرام کا ہونا چاہیے اس کا اکرام بھی ہم کریں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. ایسے ہی ماشاءاللہ اجتماع شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بات چل رہی ہے. تو ہر علاقے والے اب ہمارے کل جمعے کا دن ہے، اپنے علاقے کا ائمہ کرام سے، علماء کرام سے ملاقات کریں اور اسے دعاؤں کی درخواست کریں، ان کی توجہ، ان کی دعاؤں سے اب تک کام چل رہا ہے. آگے بھی اللہ پاک ان علماء کرام کی برکت سے، اہل اللہ کی برکت سے اور ان ائمہ کرام کی برکت سے انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک ہماری ترقی کریں گے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارے کام آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ بات سے ابھی آ گئی ہوگی کہ جتنی جماعتیں ہماری کراچی میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی بیرون کے مہمانوں کے علاوہ جن کا وقت اجتماع میں پورا ہو رہا ہے، تو ان سب جماعتوں سے درخواست ہے کہ وہ 24 تاریخ کو یعنی بلکہ 25 تاریخ کو جمعرات کا دن ہوگا، آئندہ جمعرات کو 25 تاریخ کی ظہر کی نماز ممبر مسجد یوسف مسجد کے ممبر کے پاس پڑھیں. ان کی وہاں کارگزاری ہوگی. تو جتنی جماعتیں کراچی میں کام کر رہی ہے جن کا وقت اجتماع میں پورا ہو رہا ہے، تو ان کی کارگزاری انشاءاللہ 25 تاریخ کو جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد یوسف مسجد ہماری اجتماع کی مسجد ہے اس میں ہوگی انشاءاللہ، ممبر کے قریب انشاءاللہ. ہاں یہ بات رہے گی. اچھا، ہماری جو جماعتیں ماشاءاللہ ہر علاقے میں اللہ برکت نصیب فرمائے، سینکڑوں جماعتیں، ہزاروں جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ اجتماع سے. تو ان سے درخواست ہے کہ وہ جماعتیں جو ہیں محلوں کی کسی مسجد میں جا کے ٹھہریں، نہ یہاں پر آئیں، نہ مکی مسجد جائیں، نہ اجتماع گاہ میں ٹھہریں، تاکہ اجتماع ختم ہو جائے تو ان کو بھی اپنی چیزیں سمیٹنی ہوتی ہیں. تو ہر جماعت والے کوشش کریں کہ اپنی اپنی ترتیب سے محلوں کی مساجد میں جا کے ٹھہریں، تاکہ یہاں جتنی چیزیں ہو یہاں جو ہے بہت ساری جماعتیں آ جاتی ہیں تو چیزوں کے اندر جماعتوں کو ہی پریشانی ہوتی ہے، انتظام ہوتا نہیں ہے. تو اس کی کوشش کریں کہ جتنی جماعتیں نقل نکلیں گی وہ اپنی ترتیب راستے کی جب بھی بنانی ہو تو کسی محلوں کی مساجد میں جا کر ٹھہریں انشاءاللہ. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا تو اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ، کھلا ٹھنڈا اجتماع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو بعض کا ہوتا ہے، بعض ساتھی کو اچھا لگتا ہے اپنا خیمہ لے آتے ہیں، چھوٹا سا بیچ میں خیمہ لگا دیتے ہیں. ایسے بعض ساتھی کو ذرا مچھردانی، حالانکہ مچھر ہوتے نہیں ہیں اتنا مجمع آ جاتا ہے کہ مچھر تقسیم ہو جاتے ہیں، مچھر بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی شوق ہوتا ہے مچھردانی لگا لیتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے، بعضوں کو ہوتی ہے تو ضرور لگائیں مچھردانی اگر لگانے کی ضرورت ہے، لیکن کوشش کریں صبح اٹھتے ہی مچھردانی لپیں. خیمے تو ہرگز نہ لگائے جائیں، خیمے لگانے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. مچھردانی کی زیادہ تعلق اگر کسی کو ضرورت ہو تو مچھردانی جو ہے وہ سمیٹ لے صبح اٹھتے ہی. اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کھانے کے لیے جب ہم بیٹھے تو ہر آدمی کی یہ نیت ہوگی کہ میرے ساتھی کھا لیں، میرے ساتھی مجھ سے زیادہ کھا لیں، تو اس کھانے میں ہو جائے گی برکت. اور جس میں یہ ہو میں کھا لوں تو اس میں کھانے میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت ہوتی جب آدمی کا جذبہ یہ ہو کہ میرے ساتھی کھا لیں. ایسی جگہ ٹھہرانے کے اندر اگر ہم سب نیت کر لیں ہمیں سب کو ٹھہرانا ہے تو انشاءاللہ یہ جگہ کافی ہو جائے گی. ہم کہیں یار ہماری جماعت ٹھہر جائے، ہمارے ساتھی ٹھہر جائیں، آپ کون ہیں بھائی؟ سب ہم ایک ہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کوشش کریں کم سے کم جگہ کے اوپر یہ جذبہ ہوگا نا، یہ والا جذبہ کہ ہمیں سب کو ٹھہرانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری جگہ میں اللہ برکت دے دیں گے. برکت ایسی چیز ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اردو کے اندر. معمولی ایک چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نیتوں پہ ہوتی ہے. اندر کی جو جذبہ ہوتا ہے، اندر کا جو نیت ہوتی ہے، اس پہ اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم سب کا یہ ایسے ٹوائلٹ میں ہم جا رہے ہو، استنجا کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی بعض بوڑھے لوگ آ گئے، کمزور لوگ آ گئے، وہ تو ہم نے کہا ہے کہ وہ نہ آئے ایسے لوگ، لیکن پھر بھی ہم ترجیح دیں ان کو بھی، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اپنی سب کی نیت یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھی سب ٹھہریں، کم سے کم جگہ کے اوپر ہم انشاءاللہ گزارا کر لیں گے. تین راتیں ہوتی ہیں، کون سا لمبا چوڑا مسئلہ ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت دے دیں گے. تو سب کوشش کریں گے. ہاں، یہ مذاکرہ جو ہم نے آپ سے کیا ہے، یہ سب مشورے سے چیزیں طے ہوئی تھی. آپ حضرات اپنے محلوں کے اندر بھی کریں، اور باقی ساری باتیں آتی رہی بھی ہمارے بیان کے اندر بھی باتیں آئی کہ بھائی ہمارا اصل روح جو ہے اس کام کی وہ دعوت اور دعا ہے. تو ہم دعوت کی فضا بنائیں، اجتماع میں دعوت کی فضا ہو، تعلیم کی فضا ہو، ذکر و دعا کی فضا ہو، خدمت کی دعا ہو. یہ عمل جہاں پر بھی ہو گیا، مولانا سید فرماتے تھے پہاڑوں میں جا کے تم یہ عمل کرو، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، اللہ وہاں تمہیں مجمع بھیج دیں گے. تو ہمارا مجمع تو آیا اسی کے لیے، تو ہمارے یہاں کوئی اور فضا نہ ہو، کوئی اور تذکرے نہ ہو،
کسی نے تحقیق کی نا تو انہوں نے کہا بھائی تبلیغ والے تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، درمیان کی تو بات کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا کوئی اور موضوع ہی نہ ہو، ہمارا موضوع ایمان، قبر، آخرت، رسالت، بس یہ موضوع، اور مقصد حیات پہ لانے کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو۔ تو دن بھر میں ہم اعمال میں لگیں گے، اجتماعی اعمال میں، اور جب وقت انفرادی وقت ملے گا تو انفرادی طور پہ لوگوں کو تیار کریں گے۔ اور آج کے بھی لمبی راتیں ہیں، اللہ پاک توفیق دے جلدی ہم آرام کریں وہاں پہ اجتماع میں، اور کوشش ہو ہماری ایک جگہ اجتماع میں میرا کسی ملک میں جانا ہوا، 100% مجمع، 100% مجمع تہجد میں اٹھتا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، تو ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پہ، سب اٹھے ہوئے تہجد۔ تو ہمارا کام تو اللہ کرے، ہم تو نہیں کریں گے، ہمارے ذمہ تو کوشش محنت ہی ہے، تو کرنے والے تو اللہ پاک ہیں۔ تو اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے شاندار اور بہترین اور مبارک وقت وہ تہجد کا ہے، تو ہمارا سونے میں نکل جائے۔ تو کوئی اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ ہمارے وقت برکت دے، نیند میں برکت دے، چند گھنٹوں میں نیند پوری کر دے، پھر اٹھ جائیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر کی اذانوں سے، اور پھر تہجد پڑھے اور رو رو کے اللہ سے مانگے۔ اور آج کی رات بھی ہے، یہ بھی شب جمعہ ہے، تو ہم کوشش کریں شب جمعہ میں جلدی اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائیں۔ مثال طور پہ بھی 10 بجے، اگر 11 بجے بھی سو جاتے ہیں، اور 5 بجے بھی اٹھتے تو 6 گھنٹے، 6 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں، 6 گھنٹے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے ہوں گے، تو پھر تھوڑا اور لیٹ سو جائے اور جلدی اٹھ جائیں 5 گھنٹے، تو 4 بجے، وہ 4 سے لے کر 6 بجے رات تو صبح صادق ہو رہی ہے 57 56 57 میں، بڑے مزے ہیں۔ تو کوشش کریں گے بھائی، ہاں یہ ہمارا کام ہے ہی اللہ سے مانگنے کا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس مبارک محنت کے ذریعے قوت دعا کا بڑھانا بھی مقصود ہے، تو انشاءاللہ کریں گے سب کوشش، باقی اللہ نے بھی کر دوں میں ہاتھ کا